بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آغا خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر جو ہمارے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. السلام علیکم. علیکم السلام. نماز کے بعد امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہوتی ہے، ٹائم میں کوئی نماز کیا ہو جائے گی؟ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد میں دعا کے دوران ہم کوئی نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں پڑھ سکتا. دوسرا سوال، سلام، میرے 2 دوست ہیں، مسلم ہیں، 20 سال کے ہیں، مسلمانی نہیں ہوئی ہے ابھی تک. ایک کی تو شادی ہو گئی ہے اور بچہ بھی ہے. کیا وہ حلال بچہ ہے؟ نکاح ہوا تھا اس کا شریعت کے حساب سے. کیا وہ مسلمان ہے جبکہ وہ نمازی بھی ہے اور پنجگانہ نمازی ہے؟ کیا ان کی عبادت قبول ہے؟ دیکھیں، ختنہ جو ہے واجب ہے. جی. ماں باپ نے نہیں کیا تو ان کے اوپر خود واجب ہے کہ وہ خود ختنہ کریں. لیکن جہاں تک بچے کا تعلق ہے، نکاح اگر حلال طریقے سے ہوا ہے اور جو شرائط ہیں ان کو انجام دیا گیا ہے تو یعنی شادی بھی صحیح ہے، بچہ بھی صحیح ہے اور عبادتیں بھی صحیح ہیں. لیکن جب یہ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو طواف بغیر ختنے کے ممکن نہیں ہے. تو ان کو اس وقت بہرحال، اور شریعت میں غیر ختنہ شدہ کا پیشاب کرنا ایسا کراہیت رکھتا ہے کہ جس کے لیے پہلی فرصت میں انہیں اپنا ختنہ کرانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید انم فاطمہ رضوی وارانسی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کوئی میرے سامنے میری کسی اپنے کی غیبت کرتا ہے اور میرے اپنے اس شخص کو اپنا مانتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بتانا چاہیے کہ نہیں؟ بتانے کے بجائے اس غیبت کرنے والے کو روک دیجیے آپ. یا اگر وہ نہیں سن رہا تو وہاں سے اٹھ جائیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ سے بنا پوچھے نکاح کر لے تو ماں باپ نہ مان لیں تو کیا اس کا نکاح صحیح ہوگا؟ یہ نکاح معلق رہے گا کیونکہ باپ ولی ہے اور کنواری لڑکی کا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہو سکتا. اگر باپ رضامندی دے دے گا تو وہی جو نکاح کیا ہے وہی ویلڈ ہو جائے گا، اور اگر رضامندی نہیں دیتا ہے تو نکاح صحیح نہیں ہے. السلام علیکم. السلام. مولانا صاحب، جاوید بھائی روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں اور آنکھوں میں کاجل لگا سکتے ہیں؟ میں نے اپنے یہاں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہے نہیں لگا سکتے کیونکہ بال اور آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. اس کی وضاحت کر دیجئے. اور روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، آنکھوں میں سرما لگانے کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے یہ سرمے کی وجہ سے نہیں ختم ہوتا ہے، حرام دیکھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. اور یہ معنوی اثر ہے کہ جو روزے کے اثرات کو ختم کرتا ہے، روزے کو باطل نہیں کرتا. اور جہاں تک حالت روزہ میں زیر ناف بال کی بات ہے تو اس کو بھی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی کا مذہب ہے. انسان کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ رہنا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب. علیکم السلام. ہم دوائی پر سورہ حمد پڑھ کر دوائی کھا سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے بیمار آدمی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا صحیح ہے؟ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ خیر ہی ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ نماز میں جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کو کوہنیوں تک سیدھا ہونا چاہیے یا نہیں؟ یعنی آپ یہ بتا دیجئے. سوال جو ہے میں اس کو اس کی وضاحت کر دوں کہ رکوع کی حالت میں ہاتھوں کو کس طرح ہونا چاہیے؟ سیدھا ہونا چاہیے. سیدھا ہونا چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، کیا ناخن رکھنا نہ یہ ہے کہ اگر ہے کہ تو کیوں بڑے ناخن رکھنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں بتا دیجئے. یعنی ناخن رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، خداوند عالم نے عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ یعنی زیادہ بڑھا کے ناخن نہ کاٹیں. یعنی کچھ حد تک رکھنے کی اجازت ہے ان کی خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر یا ان کے اپنے گھریلو کام کی بنیاد کے اوپر.
لیکن اتنے بڑے نہ ہوں کہ جو جانوروں کے جیسے ہوں کہ جس سے گندگی پھیلتی ہو. بہتر یہی ہے کہ جو آدمیوں کی طرح ناخن کاٹے. اور لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے, لیکن صفائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے اندر جو غلاظتیں جمع ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکید تو یہی ہوگی کہ نہ رکھیں تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. کیا ماہ مبارک رمضان میں دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس علاج سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ اگر حلق سے اندر کوئی شے داخل نہ ہو تو کیا کوئی حرج ہے؟ دیکھیں, حالت روزہ میں, حالت صوم میں دانت اکھاڑنا مکروہ ہے. جی. اس سے خونریزی ہوتی ہے اور ضعف کا سبب ہے. انہوں نے علاج کی بات کی ہے جو اکھاڑنے سے عبارت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ صفائی بھی ہو سکتی ہے اور دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے. لہذا حالت روزہ میں اگر حلق کے نیچے کوئی چیز نہیں جاتی ہے تو یہ ڈاکٹر سے دانت کا علاج کرا سکتے ہیں. لیکن یہ احتیاط رکھیں کیونکہ اس وقت روٹ کینالنگ وغیرہ ہوتی ہے تو منہ میں کوئی پائپ بھی ڈالا جاتا ہے جس سے مسلسل پانی جاتا ہے تو اس کا اندر نہیں جانا چاہیے. آیا شریعت محمدی میں چپ کا روزہ جائز ہے؟ چپ کا روزہ جو کہ گزشتہ امتوں میں جائز تھا, امت محمدی میں بدعت اور حرام ہے. ہمارے یہاں روزہ جو ہے وہ ماہ رمضان جو ابھی چل رہا ہے یا پھر نظری روزہ ہے, قسم کا روزہ ہے, یا مثلا شکر کا روزہ ہے جو مستحب بھی ہے, ورنہ چپ رہنے کا یا بات کرنے کا روزہ ہمارے امت میں یہ تشریع نہیں ہوا. شکریہ. حالت روزوں میں سوئمنگ کا کیا حکم ہے؟ اس سے کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ سر کا ڈوبنا لازم آتا ہے تو اس لیے کہ سید سیستانی دامت اللہ برکاتی کے نزدیک سر کا ڈوبنا مکروہات میں سے ہے, تو اس سلسلے میں کیا فرما؟ دیکھیے, مبتلات روزہ میں سے 9 چیزیں ہیں جو مجتہدین کے یہاں روزے کو باطل کرتی ہیں, جن میں سے ایک سر کا پانی میں ڈبونا ہے. لیکن آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق ان کے یہاں یہ مکروہ ہے, لیکن روزہ کا مبطل نہیں ہے, باطل نہیں کرتا ہے. تو انسان کو احتیاط کرنا چاہیے, لیکن اگر سر ڈوب جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا اگر ان کا مقلد ہے تو. جی. کیا روزے کی حالت میں فلم دیکھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ غیر اسلامی اور غیر شرعی فلمیں دیکھنے سے اگرچہ روزہ باطل نہیں ہوتا مگر انسان گناہ گار شمار ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے کہ جب حالت روزہ میں ہے تو پھر اسے کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ روزے کی حالت میں غیر شرعی کام روزے کے باطل ہونے کا سبب نہیں ہوتا, لیکن روزے کا تقدس جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے. شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مہربانی کر کے اس بار میرے سوال کا جواب دے دیجیے گا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے کھانے کی پر سامنے والا جانتا ہے کہ ان کے یہاں حرام چیزوں سے پیسہ آتا ہے تو کیا وہاں کی دعوت قبول کرنی چاہیے؟ اور دعوت قبول کرنا ایک ثواب کا کام ہے, اگر دعوت نہیں قبول کرے گا تو یہ صحیح ہے کیا؟ دیکھیں, مومن کی دعوت قبول کرنا یہ بھی ثواب ہے, اور حتیٰ کہ مثلا اگر کوئی مستحبی روزہ رکھے ہوئے ہے تو اس کو بتانا بھی نہیں چاہیے کہ ہم روزے سے ہیں اور مثلا دعوت کو قبول کر لے. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ دعوت دینے والا جو ہے اس کی کمائی حرام کی ہے, تو اگر حرام کے علاوہ کوئی دوسرا سورس آف انکم نہیں ہے اور آپ کو اس بات کی اطلاع ہے یقینی طور پر, تب تو ایسے لوگوں کی دعوت قبول نہ کریں. لیکن اگر ایک آدمی کے ذرائع حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں تو پھر ایسے آدمی کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. دوسرا سوال جناب یہ ہے کہ میں ایک کالج اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک بار ایک لڑکی کو پیاس لگی تو میں نے اسے پانی دیا تو اس نے وہ پانی نہیں پیا کیونکہ وہ غیر شیعہ تھی اور میں ایک شیعہ, تو ان لوگوں کے حساب سے شیعوں کے کھانا حرام ہے. شیعہ لوگ پانی میں تھوک کے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پہلی بات تو انسانیت کی کوئی کسی کو کھانے میں تھوک کر کیوں دے گا, اور وہ بھی ایسی چیز جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. جناب آپ پلیز ایسے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا, اور ایسی بہت سی جہالت کی باتیں ہیں جو شیعوں کے بارے میں
دشمنان اہل بیت پھیلاتے ہیں، اس کا تدارک فرمائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ذمہ دار ہوگا تو وہ تھوک کے نہیں دے گا، بلکہ اس سے آگے بھی بڑھ جائے گا، جی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی بے شک، اگر دین ایمان نہیں ہے اس کے پاس جی تو وہ مثلاً کچھ بھی ڈال سکتا ہے اس میں۔ جی میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ چونکہ شیعہ قوم ایک منطقی مزاج اور مذہب رکھتی ہے، جی اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے جی اور مطمئن کنندہ۔ لہذا جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اگر شیعوں سے نزدیک ہوتے ہیں تو کم سے کم ان کے اعتراضات میں کمی ہو جاتی ہے یا ان کے نفرت میں کمی ہو جاتی ہے، وہ شیعہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کو شیعت سے دور رکھنے کے لیے اس قسم کی باتیں مشہور کی جی تاکہ نفرت پیدا ہو اور یہ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں۔ جی بے شک جی، بہت سی ورنہ- باتیں اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں۔ تو یہ نفرت کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے یا اسے اونچا کرنے کے لیے سازش رچی گئی ہے۔ جی ورنہ مثلاً اگر کسی آدمی کو مذہب کی بات کرنا ہے تو دلیل سے بات کرے اور دلیل سنے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ لیکن کسی کے بارے میں اس ٹائپ کی باتوں کو مشہور کرنا کہ یہ کرتے ہیں، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جی بے شک کرتے ہم ہیں، بتا آپ رہے ہیں۔ جی پہلی بات یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم تھوک کے دیتے ہیں؟ بھئی مرچیں ڈال کے دیتے ہیں تو پتہ چل جائے گا، جی نمک ڈال کے دیتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ذائقہ پتہ ہوگا۔ تھوک کا ذائقہ آپ کو غذا میں الگ سے کیسے محسوس ہوا جی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تھوک کچھ کے زیادہ دیتے ہیں؟ لذت آتی ہوگی۔ تو یہ بے بنیاد چیزیں ہیں۔ جی یہ صرف شیعہ سنی کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے۔ ڈیوائڈ کرنے کے لیے، ان کے درمیان میں نفرت پھیلانے کے لیے، جی ان کو یعنی الگ الگ کر کے گمراہ کرنے کے لیے ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے نہ پائیں اور ایک دوسرے کی بات سن کر کے حق کو قبول نہ کریں۔ اسلام کو تقویت نہ ملے۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال ہے، کیا رمضان مبارک میں شام کے وقت جیسے 4 بجے ہمیں 45 کلومیٹر جانا ہے اور ہم روزے سے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ کوئی مشکل نہیں، جا سکتا۔ زوال کے بعد جا سکتے ہیں؟ زوال کے بعد کتنا بھی سفر کریں کوئی ان حرج کا نہیں۔ روزہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا ہے۔ ہم ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہماری فیملی بھی ریڈی ہے، لڑکے کی فیملی ریڈی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ وہ لوگ سید ہیں اور ہم لوگ غیر سید، لیکن لڑکا راضی ہے اس رشتے سے۔ کیا سید فیملی غیر سید میں شادی نہیں کر سکتی؟ یہ اب تک خرافات باقی ہیں ہمارے؟ اسلام میں جی ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ جی المومن کف المومن، جی مومن کی شادی مومن سے ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے، ہوگی۔ جی لہذا ایمان کو بنیاد بنا کر کے شادی ہونا چاہیے۔ بقیہ سید اور غیر سید کا جو معاملہ ہے یہ علاقائی اور مقامی تعصب کی بنیاد کے اوپر ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت اس کے کا۔ سے کوئی تعلق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر جان بوجھ کر پورا رمضان المبارک سحری نہ کھائی ہو اور سحری میں نہ اٹھیں تو کیا روزہ صحیح رہے گا؟ میرا نام اسما رضوی ہے، الہ آباد سے سوال کر رہی ہوں میں۔ دیکھیے، سحری کا مطلب کھانا نہیں ہے، سحری کا مطلب ہے دعا، جی سحر کے وقت۔ جی چنانچہ اگر کسی آدمی میں دعا مانگنے کی ہمت اور جذبہ اور حوصلہ ہو تو وہ دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھے، جی بے شک۔ اور اگر نیند غالب ہے اس کے اوپر، نہیں اتنی بڑی دعا پڑھ سکتے ہیں تو دعائے البہا جی اللہم انی اسألک من بہائک۔ بائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم وہ یا مفزعی اندہ قربتی یا غوثی اندہ شدتی، جی کچھ تو پڑھے آدمی ہے۔ جی بے شک۔ تو سحری میں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جو خدا کے لیے تم روزہ رکھ رہے ہو، خدا کے نام سے شروع کرو۔ بے شک جی۔ اب جب اٹھے ہو تو تھوڑا سا پانی پی لو، پانی جو ہے کہیں نقصان نہ کر جائے تو کچھ کھا لو۔ اس کھانے کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے تمہیں دن میں طاقت مل جائے اور تمہارا روزہ جو ہے وہ زیادہ سود مند ہو جائے۔ تو سحری کھانا ضروری نہیں ہے، جی لیکن سحر میں دعا پڑھنا جو ہے
یہ روزے کے تقدس میں اضافہ کر دیتا ہے. بغیر سحری کا روزہ ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں. میرا سوال ہے، میرا ایک دوست نے ایک بچہ گود لیا ہے، اب وہ اس بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے، تو عقیقے میں دمبے سے کے ذبح کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا میں بچے اور اس کے والد کا نام لیا جائے گا، تو حقیقی باپ کا نام لیا جائے گا یا پالنے والے کا نام لیا جائے گا؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جو گود لینے کا نظام ہے، تو آپ بچے کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تو گود لے سکتے ہیں، جی، لیکن بقیہ مسائل جو ہیں ان میں آپ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے. جیسے بچے کے باپ کا نام ہے، آپ بدل نہیں سکتے ہیں. جی جو حقیقی باپ ہے وہی باپ ہے. جو محرم اور نامحرم کے مسائل ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، وہ آپ کو رعایت کرنا پڑے گی. جی جو میراث کے مسائل ہیں، جو حقدار ہے اس کے گود لینے کی وجہ سے حقدار کو حق سے محروم نہیں کیا نہیں جا کیا جا سکتا. سکتا. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم اے ہارٹ پیشنٹ وتھ بیٹری پیس میکر installed inside. Doctor has strictly forbidden me from keeping fast, but I feel I can fast. But people are telling if anything happens, your children has to suffer. Please advise what should I do. یہ پیس میکر لگا ہوا ہے، یہ جانتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لوگ منع کرتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو ان کو پتہ ہے، جو یہ محسوس کرتے ہیں اس پر عمل کریں، جی روزہ رکھیں، جی بقیہ کسی کے کہنے کے اوپر جی نہ چلیں. البتہ اگر ڈاکٹر منع کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے تو پھر اس کی بات دوسری ہے. مولانا صاحب جاوید بھائی کو سلام. میں آصف لکھنؤ سے ہوں. مولانا صاحب میں ہر سال روزہ رکھتا تھا، مگر اب کی بار میرے جاب وہاں ہے جہاں نہ مسجد ہے اور نہ کوئی آفس میں نماز پڑھنے کی کوئی اسپیس. مولانا صاحب اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ میری کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ نہ میں روزہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور نہ میں جاب چھوڑ سکتا ہوں. پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے. تو یہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور جاب کر بھی سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جی مثال کے طور پر یعنی کسی کمپنی میں زبردستی کھلایا تو نہیں جاتا، جی تو روزہ رکھ لیں. بے شک. رہا نماز کا مسئلہ، تو یعنی کھانے کی چھٹی تو ہوتی ہے، لنچ بریک ہوتا ہی ہے. لنچ بریک ہوتا ہے، جی اب اس میں لنچ بریک میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. آفس میں جگہ نہیں، کہیں باہر پڑھ لیجیے، سڑک پہ پڑھ لیجیے، کہیں پڑھ لیجیے. کہیں بھی جگہ نہیں ہے، آپ کھڑے اپنی ڈیوٹی کے اوپر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیجیے. نماز چھوڑنا نہیں چھوڑ نہیں چاہیے. سکتے آپ نماز. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا آپ کو اور سبھی کو صحت عطا فرمائے، چینل ون کو ترقی عطا فرمائے، آپ سب کو بھی خدا ترقی عطا فرمائے. میرا نام زہرا ہے اور یو پی علی گڑھ قصبہ جلالی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ ہم نے پوری زندگی خمس نہیں دیا، اب ہم چاہتے ہیں جو ون چینل سے ہمارے علم اضافہ ہوا ہے ہم خمس نکالیں، تو کس طرح سے نکالیں اور کہاں دیں؟ کیا ہم چینل ون کو دے سکتے ہیں؟ اس رمضان خمس ادا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے. دیکھیں، خمس نہیں نکالا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب تخمینہ لگانا پڑے گا جی کہ گزشتہ برسوں میں ہمارے پاس تخمیناً بچت کتنی ہوتی رہی ہوگی. جی اس تخمینے کا 5واں حصہ ہمیں حساب کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ جب جمع کر کے ہم دیکھیں گے تو اگر مثلاً ایک ساتھ دے سکتے ہیں اتنی بڑی رقم جو کبھی نکالا ہی نہیں ہے جی اور اب نکال رہے ہیں تو بڑی رقم بنے گی، تو ایک ساتھ دے سکتے ہیں تو کیا کہنا، دے دیجئے. اگر نہیں دے سکتے ہیں تو اپنے مرجع کے وکیل سے رجوع کریں اور اپنے خمس کو قرض میں تبدیل کریں اور اس کی قسط اپنی سہولت کے مطابق بنوا لیں اور اسے ادا کرتے ہیں. دھیرے دھیرے ادا کرتے رہیں. اور جہاں تک ون کو دینے کا تعلق ہے، ون کے پاس اجازت ہے، آپ خمس سہم امام آپ دے سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال ہے کہ ہم ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، وہ لڑکی کے گھر میں سب کو پتہ ہے، بس پاپا کو نہیں پتہ، اور ہمارا گھر میں سب کو پتہ ہے. ہم ان کو بھی پسند کرتے ہیں. ہماری ممی کہتی ہیں ابھی سے اسے ملنا غلط ہے، پر ہم لوگ تو بس ملتے ہیں، کچھ ٹائم بات کرتے ہیں، اور دونوں کا ریلیشن شپ یا ملنا ابھی کے کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیے، لڑکے اور لڑکی کا جو اجنبی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مثلاً نامحرم ہیں، اور ان کو ایک دوسرے سے مل کے باتیں نہیں کرنا چاہیے.
اور آپ نے جو فرمایا کہ آپ کو ٹی وی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے اس لیے آپ کو واٹس ایپ پہ جواب دیا جائے، سوری، ہم لوگ واٹس ایپ پہ جواب نہیں دیتے ہیں. آپ ٹیلی ویژن پہ اگر نہیں دیکھ سکتے، یوٹیوب پہ پروگرام آتا ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. پلیز ٹی وی پر پھر سے عربک ڈیٹ مینشن کر دیں، اور جو لوگ آئرلینڈ انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ روزہ کس طرح آبزرو کریں، کیونکہ وہاں سن سیٹ 10 بجے شب میں اور صبح 3-4 بجے ہو جاتی ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے نزدیکی شہر کے مطابق روزے کے شیڈیول کو فالو اپ کرنا چاہیے. مولانا صاحب، جاوید بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ریل میں الیکٹرک ڈرائیور تھا. 15-16 گھنٹے ڈیوٹی کرنا پڑتا تھا. انجن میں 25,000 وولٹ کرنٹ کے انڈکشن کی وجہ سے تھوڑی دیر پر پانی پینا پڑتا ہے. الیکٹرک انڈکشن کے وجہ سے جسم کا پانی سوکھتا ہے. پانی نہ پینے پر پیشاب میں جلن ہونے لگتی ہے. اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، قضا روزے رکھ رہا ہوں. کیا مجھے روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے یا صرف قضا کرنی ہے؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے لیے یہ نوکری کتنی اہم تھی. جی. اس لیے کہ اگر یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں 1 مہینے کی چھٹی لے کر کے یہ روزے رکھ سکتے تھے، اور انہوں نے نہیں رکھا، روزہ چھوڑ دیا، تو ہر روزے کے مقابلے میں 60-61 روزے بطور کفارہ. اور اگر ان کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا ہر روزے کے بدلے میں. اور اگر ان کے لیے نوکری اہم تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبور ہیں یہ. جی. اور اگر مجبور ہیں تو صرف قضا جو ہے ان کے اوپر واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نماز وحشت روز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مومن مومنات کا روز تو انتقال ہوتا رہتا ہے؟ دیکھیے، نماز وحشت کی تدوین جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ کسی مومن کے بارے میں سنیں کہ یہ آج شب دفن ہے، تو اس کے لیے پڑھی جاتی ہے. جی. یعنی ہوا میں پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی مرا ہوگا تو دفن ہوا ہوگا تو ہم اس کو، آپ ایسے ہی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھیے مثلا، اس لیے کہ اس میں نام لیا جاتا ہے. جی. کہ ثواب ہاتین الرکعتین الی قبر فلاں. تو یہاں پہ جب آپ ایک غیر یقینی کیفیت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کس کا نام لیں گے؟ بے شک. تو سورہ فاتحہ مومنین و مومنات کے لیے پڑھے گا تو اس کو بھی پہنچ جائے گا. لیکن نماز شب ایک غیر مسمہ کے لیے اگر پڑھیں گے تو آپ کے نیت میں وہ چیز آ ہی نہیں رہی ہے. ہاں، اگر آپ نے سن لیا کہ کوئی فلاں جگہ مرا ہے، آپ کو نام نہیں معلوم ہے، تو آپ اس کی نیت سے جس کا ہم نے نام سنا ہے یا یاد نہیں رہا ہے تو اس کی نیت سے آپ وہ نماز پڑھنے کوئی حرج نہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب، وعلیکم السلام. میں محمد تقی کرنال ہریانہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ کلام پاک کے الفاظ صحیح ادا نہیں کر پاتے ہیں. یہاں مدرسہ نہیں ہے، کیا کروں میں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو صحیح قرآن کی تعلیم دینے کے لیے انتظام کرنا چاہیے. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب، السلام. I am a frequent traveler and had to eat out usually. So my question is, are we allowed to eat kosher certified meat? یہ ٹریول کرتے رہتے ہیں اور یہودیوں کے یہاں جو کوشیر ہوتا ہے، ذبیحہ ان کا جو ہوتا ہے، کیا وہ کھانا جائز ہے مسلمان کے لیے؟ نہیں، غیر مسلم کا ذبیحہ مسلمان کے لیے جائز نہیں. شکریہ. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ ماہ سیام میں تشریف لائے گناہ و مصروفیات کے باوجود. آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مسلسل سوالات بھیج کر میری ہمت افزائی کی، اور ماہ سیام کے سلسلے میں آپ کے روزے مسلسل آ رہے ہیں. ابھی تھوڑے دن باقی ہیں. ماہ سیام اور ماہ مبارک کے اگر اور کوئی مسائل ہوں جلد از جلد سوالات بھیجیے تاکہ جوابات سے ہم سب مستفیض ہوں اور ہمارے روزے عقارت نہ جائیں بلکہ قبولیت کا درجہ حاصل کریں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگر زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.